تعالیٰ نے حرام کیوں قرار دیا کہ شراب پیتے ہی انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے؟ والخمر ما خامر العقل، خمر وہ ہے، شراب وہ ہے، نشہ ہر قسم کے نشہ، چاہے وہ ہیروئن کا نشہ ہو، افیون کا نشہ ہو، چاہے وہ کوکین ہو، جو کچھ بھی جس کو ہم نشہ کہتے ہیں، شراب سے لے کر، شراب سے مراد صرف لیکوڈ فارم میں نہیں، جس فارم میں بھی ہو، جس سے تمہاری عقل پر پردہ پڑ جاتا ہو، اس کو عربی میں شراب کو خمر کہتے ہیں۔ اور خمر کسے کہتے ہیں؟ والخمر ما خامر العقل، خمر اسے کہتے ہیں کہ جس سے تمہاری عقل پر پردہ پڑ جائے۔ یہی حال افیون میں ہوتا ہے، یہی حال ہر قسم کے نشے میں ہوتا ہے، لیکوڈ فارم میں ہو چاہے وہ ڈرائی فارم میں ہو، اس سے دماغ ختم ہو جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے ہر اس چیز کو جس سے تمہاری دماغ پر زد پڑتی ہو، تمہارے دماغ پر پردہ پڑ جاتا ہو، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس سے دماغ ختم ہو جاتا ہے، انسان مدہوش ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں۔ پھر ماں اور بہن میں اور بیٹی میں اور بیوی میں کوئی تمیز نہیں رہ جاتی۔ بسا اوقات انسان اس قدر نشہ کی عادت چڑھ جاتی ہے اور اس قدر نشہ چڑھا لیتا ہے کہ اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے بیٹھی ہوئی خاتون یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، میری بیٹی ہے یا میری بیوی ہے۔ چونکہ ہم لوگ اللہ کے فضل سے اللہ نے بچایا ہوا ہے، اللہ مرتے دم تک بچائے، اللہ بچاتا رہے، اللہ بچاتا رہے۔ بہت وعید ہے شراب کی اور نشے کی، بہت زیادہ وعیدیں ہیں۔ وہ کبھی کسی مجلس میں اس طرف موضوع نکلا تو میں یا مستقل طور پر اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن ہم لوگوں کو پتہ نہیں کہ کیا اس کا، لیکن جو لوگ اس نشے کے عادی ہو گئے ہیں اور اس میں دلچسپی لینی شروع کی اور اس میں مگن ہو گئے ہیں، دھت ہو گئے ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اس سے کس قدر نقصان اور کس قدر نقصان ہوتا ہے۔ بری کا رہنے والا ایک شخص تھا، شراب پیتا تھا، بہت پیتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے مجھے فون کیا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ مولوی صاحب میرا شوہر شراب پی کر آیا اور اس نے شراب کے نشے میں اپنی بیٹی کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس کی بیٹی کو ہاتھ لگانے سے حرمت مساہرت ثابت ہو جاتی ہے، اور حرمت مساہرت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی اسی طرح حرام ہو جاتی ہے جس طرح بندے پر ماں حرام ہے، اس کو حرمت مساہرت کہتے ہیں۔ تو کیا میں اس کے لیے اب حلال رہی ہوں کہ نہیں رہی ہوں؟ اب میں اس کے ساتھ بیوی جیسا یا وہ میرے ساتھ بیوی جیسا معاملہ رکھے یا معاملہ کرے تو اس کے لیے کرنا جائز ہے، اور میں اس کو الاؤ کروں کہ نہ کروں؟ میں مسئلہ بھی نہیں بتاؤں گا آپ کو کہ کیا ہوا، پھر میں نے اس کو کیا جواب دیا اور اس کا کیا ری ایکشن تھا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اب تو دنیا میں رہا بھی نہیں، لیکن اس کا ری ایکشن کیا تھا اس مسئلے کو سننے کے بعد؟ اللہ معاف فرمائے۔ بہرحال میں نے مفتی صاحب سے پوچھ کر اس کو سوال کا جواب دیا۔ میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ شراب وہ نشہ ہے کہ جس کو پینے کے بعد آدمی اس قدر اس کے دماغ پہ پردہ پڑ جاتا ہے، پھر اس کو تمیز نہیں ہوتی کہ یہ سامنے بیٹھنے والی خاتون میری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی یا بیوی ہے، اپنی ہے یا بیگانی ہے، اور اس طرح مزید گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور مزید دلدل میں پھنستا جاتا ہے۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ غالباً بہت پرانے زمانے کے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا ایک شخص شراب
پی رہا تھا، شراب پیا ہوا تھا، نشے میں تھا، اور دنیا نے اس کو دیکھا کہ وہ پیشاب کر رہا اور پیشاب اپنے ہاتھ میں لے کر منہ دھو رہا اور کہہ رہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس پانی کو میرے منہ دھونے کے لیے پاک بنایا ہے۔ وہ اس کا نشہ چڑھا ہوا تھا نا۔ جب انسان کے عقل پر نشہ چڑھ جائے تو انسان کی عقل ڈھب جایا کرتی ہے، مغلوب ہو جایا کرتی ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے انسان کے عقل کی حفاظت کا حکم دیا اور ساتھ یہ کہا کہ جتنی بھی چیزیں تمہاری عقل کو خراب کرتی ہے اس سے بچنا تمہارے لیے اس طرح ضروری ہے جس طرح تمہاری عقل کی حفاظت کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ شراب کو حرام قرار دے دیا۔ وجہ کیا ہے شراب کو حرام قرار؟ یہی کہ انسان کی عقل کو لے جاتا ہے۔ غلط سوسائٹی، غلط ماحول۔ ایک تو نشہ ہے نا جس سے دماغ مغلوب ہو جاتا ہے، اس کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، اور غلط سوسائٹی یہ بھی دماغ کو ٹیڑھا کر دیتی ہے۔ اگر انسان کسی غلط سوسائٹی میں بیٹھتا ہے، شروع میں جب قدم رکھتا ہے تو اس کو غلط سمجھتا ہے، لیکن رفتہ 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 وہ سوسائٹی کا ایسا فرد ہو جاتا ہے کہ وہ نہ سوسائٹی میں شامل ہونے والے کو غلط سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، وہ سوسائٹی کا بندہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے غلط سوسائٹی سے اور بری مجلس سے اور بری صحبت سے بچنے کا حکم دیا، اس لیے کہ بری مجلس اور بری صحبت بھی یہ بھی انسان کی عقل کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی۔ دوسری 4 چیزیں کبھی پوری 6 کے 6 چیزوں کی تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ۔ بتانا اس وقت اتنا ہے کہ اب اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ یہ تصور کیسے ممکن ہے کہ وہ شراب پئیں؟ اگر وہ شراب پیتے ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر تو کوئی دنیا میں نیک کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر اگر شراب پیے تو مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آ گیا ابھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے شراب سے بچو۔ اور اس حدیث کو بیان کر کے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان کیا کہ پچھلے زمانے میں ایک عورت تھی اور اس عورت نے کسی آدمی کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اس آدمی کو اپنے گھر میں بلایا، اور بلانے کے بعد اس کو 3 چوائس دی۔ انہوں نے کہا تم میرے ساتھ بدکاری کرو، یا تم پیے شراب اور خنزیر کا گوشت پڑا ہوا ہے، خنزیر کا گوشت ہے اسے کھاؤ، اور تیسری چیز یہ کہ یہ بچہ پڑا ہوا ہے اسے قتل کرو، اور آخری چوائس یہ ہے کہ تم شراب پی لو۔ اگر تم نے کسی ایک کام کے بارے میں مجھے انکار کیا تو میں شور مچاؤں گی، دنیا آ جائے گی اور میں کہہ دوں گی کہ میرے اوپر زیادتی کرنے کے لیے آیا تھا، میرے ساتھ برا کام کرنے کے لیے آیا تھا، لوگ تمہیں مار مار کے دمبا بنا دیں گے۔ یہ میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، ٹنڈ کر دیں گے تیری، مار مار کے گنجا بنا دیں گے، جو بھی آپ بولتے ہیں۔ اس نے یہ سوچا کہ قتل کرنا یہ تو بہت بری بات ہے، زنا کرنا یہ بھی بری بات ہے، خنزیر کا گوشت کھانا یہ بھی بری بات ہے۔ شراب کے بارے میں اس کے دل میں تھوڑا سا نرم رویہ ہوا کہ شراب پی لیتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے کہا مجھے شراب پلا دو، شراب پینے کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے شراب پی، اور شراب پی تو نشہ چڑھ گیا۔ نشہ چڑھنے کے نتیجے میں اس نے خنزیر کا گوشت بھی کھایا، اس نے بچے کو قتل بھی کیا، اور اس نے اس عورت کے ساتھ بدکاری بھی کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو شراب سے بچو، یہ تمام برائیوں کی ماں ہے، ماں ہے، ماں ہے، ام الخبائث ہے، جڑ ہے، اس سے بچو۔ تو شراب، اللہ کے پیغمبر کہاں، وہ تو شراب کو حرام کرنے کے لیے آتے ہیں،
اور اللہ کے پیغمبروں نے شراب پینے سے منع کیا اور پینے والوں کے بارے میں بڑی بڑی وعیدیں سنائی، بڑی بڑی دھمکیاں سنائی، بڑے بڑے عذاب سنائے اللہ کے کہ اگر تم نے شراب پیا تو یہ عذاب، یہ عذاب، یہ عذاب، یہ عذاب، یہ عذاب تم کو گھیر لے گا۔ تو جو اللہ کا پیغمبر ان سے ڈراتا ہو، اللہ کا پیغمبر اس کام کا ارتکاب کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن آج کل کی موجودہ بائبل اٹھا کے دیکھو اور حضرت لوط علیہ السلام کا چیپٹر ہے، چیپٹر لوط، اس کو کھول کے دیکھو۔ اس چیپٹر میں یہ بتاتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آیا اور لوط علیہ السلام کی ساری بستی تباہ و برباد ہو گئی، یہاں تک تو قرآن شریف بھی ان کی تائید کرتا ہے کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں بچ گئی تھی۔ انہوں نے کہا ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی، ابا بڈھا ہو گیا ہے اور ہم 2 ہی رہ گئے ہیں، اب نسل کیسے چلے گی ہماری؟ لہذا ایک بیٹی نے دوسری بیٹی کے ساتھ مشورہ کیا کہ نسل چلانی ہے۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کو شراب پلائی تو نوح علیہ السلام شراب کے نشے میں مست ہو گئے اور ایک بیٹی کے ساتھ زنا کیا، اس کو حاملہ کیا، دوسری بیٹی کے ساتھ زنا کیا، اس کو حاملہ کیا، اور اس طرح نسل چلی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، بولو نا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ بولتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ تصور، اللہ کے نبی کے بارے میں یہ گمان کہ وہ اللہ کے نبی شراب پیے اور پھر اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کرے، اور اللہ کی پیغمبر کی بیٹیاں اپنے باپ سے زنا کروائے، اور زنا بھی اس قدر کہ حاملہ ہو جائے۔ اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ان کی کتابوں میں، بائبل میں۔ تو انہوں نے اپنے پیغمبروں کا، اپنے لوگوں کو یہ تصور دیا کہ پیغمبر کوئی شریف انسان نہیں بلکہ سب سے رذیل انسان ہے۔ یہ تو عام لوگ بھی اپنی بچیوں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے ڈرتے ہیں اور زنا نہیں کرتے ہیں۔ ان کی بچیوں نے باپ کو زنا کروایا اور ان سے اولاد ہوئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو ایک عیسائی کے نگاہ میں اپنے عیسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ کے پیغمبروں کا کیا تصور رہ گیا جب وہ کتاب پڑھتے ہوں گے۔ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بائبل بھری ہوئی ہے اللہ کے پیغمبروں کی توہین سے اور تذلیل سے، بھری ہوئی ہے۔ اسی لیے مجھے یاد ہے کہ ساؤتھ افریقہ سے ایک ڈیبیٹر آئے تھے، بہت مشہور تھے، ذاکر نائک سے پہلے، وہ ذاکر نائک کے بھی استاد ہیں۔ ان کا نام اگر کسی کو یاد ہو، میں ابھی اس وقت بھول رہا ہوں، احمد دیدات صاحب۔ ہم گئے تھے، ہم بھی گئے تھے، ان کے پروگرام میں گئے تھے، لندن گئے تھے، بہت بڑے پادری کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا اور اللہ نے انہیں فتح نصیب کی تھی۔ تو اس احمد دیدات نے کسی ڈیبیٹ میں ایک پادری سے کہا کہ میں کسی شریف باپ سے کہتا ہوں کہ وہ اپنی شریف بیٹیوں کے سامنے بائبل کا یہ حصہ پڑھ کے بتائے، یہ حصہ جس کا میں ابھی حوالہ دے رہا ہوں۔ کہتا ہے کسی شریف باپ کی زبان میں یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے شریف بچوں کے سامنے اللہ کے پیغمبر کا یہ قصہ ان کی کتاب سے، ان کے آسمانی کتابوں سے پڑھ کر دیکھے۔ تو نبیوں کے بارے میں یاد رکھیے، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور تقریباً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے، آسمانی کتابوں کا عقیدہ ہے، قرآن مجید کا عقیدہ ہے، اور شریعت مطہرہ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے کہ گناہوں سے وہ محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ کا تصور بھی گناہ ہے۔ کوئی ان کو گنہگار سمجھے، وہ گنہگار بلکہ فاسق، بلکہ بے ایمان ہوتا ہے۔
اس لیے کہ وہ گناہ کر رہے ہوں، گناہ کی دعوت دے رہے ہوں، گناہ کر رہے ہوں، وہ کس طرح لوگوں کو، کس منہ سے لوگوں کو گناہوں سے بچائیں گے؟ کیا ان کو کہیں گے؟ خود شراب پیو اور لوگوں سے کہے کہ شراب مت پیو، خود زنا کرے اور لوگوں سے کہے زنا مت کرو، خود اللہ کی نافرمانی کرے اور لوگوں سے کہے اللہ کی نافرمانی مت کرو، کیسے ممکن ہے؟ وہ تو نمونہ ہوتے ہیں، وہ تو آئیڈیل ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے معصوم رکھا، اور گناہوں سے بچانے کا اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ جس علاقے میں وہ رہتے ہیں، جس گلی میں وہ رہتے ہیں، جس گھر میں وہ رہتے ہیں، گناہ کو کہا کہ خبردار اس گلی میں اور اس گھر میں اور اس علاقے میں جانا نہیں، یہاں میرا پیغمبر رہتا ہے۔ پیغمبر کو اللہ گناہوں سے اس طرح بچاتے ہیں۔ ہاں، پیغمبروں کے علاوہ امتیوں میں، ان کے ماننے والوں میں ہر ایک کے پاس گناہ کا امکان ضرور ہے، یعنی وہ گناہ، پیغمبر سے تو گناہ کا صدور تو بڑی دور کی بات ہے، امکان بھی نہیں ہے نا، پاسیبلٹی بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ گناہ کا ہونا اور گناہ کا امکان ان سے پاسیبل ہے ہی نہیں کہ وہ گناہ کرے۔ پیغمبروں کے علاوہ ان کے امتیوں سے گناہ کا امکان ضرور ہے، پاسیبلٹی ہے، ان سے پاسیبل ہے کہ وہ گناہ کرے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص خاص بندے، اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ ان میں امکان ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بھی ان کو گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو محفوظ کہتے ہیں، وہ معصوم نہیں ہوتے۔ معصوم یہ کہ وہ ان کے اندر امکان ہی نہیں گناہ کا، لیکن ان میں گناہ کا امکان تو ہوتا ہے، ممکن ہے کہ یہ گناہ کر لے، لیکن اللہ کی حفاظت کا پردہ ان کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ بندے، ان کی نگاہوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا اس طرح استحضار ہوتا ہے، ان کے دماغ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا اس طرح استحضار ہوتا ہے، اور اس طرح اللہ ان کی دماغ میں منجمد ہوتے ہیں کہ وہ آدمی گناہ کا تصور بھی کرے تو ان کو پسینہ آ جاتا ہے، اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو محفوظ کہتے ہیں۔ وہ نبی نہیں ہوتے، وہ رسول نہیں ہوتے، اس لیے معصوم نہیں ہوتے، لیکن